سورہ قصص آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے جو چھپا ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حسد، دشمنی اور بغض ان کے سینوں میں تھا، اللہ کو اس کی خوب خبر، وہ جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ سب خفیہ منصوبے جو ان کے سینوں میں تھے اور جو ظاہراً ہنسی ٹھٹھا اور طنز کرتے تھے، اللہ کو اس کا بھی خوب پتہ۔ انسان اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار اور بہت چالاک ہے، اس نے اپنے منصوبوں کو بہت چھپا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن رب کی ذات سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ظاہراً کسی کا کیا ہوا عمل دیکھ کر بھی انسان کو پوری طرح خبر نہیں ہوتی کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس ارادے یا نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات کی گئی۔ ظاہراً بھی دیکھ کر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ذات خوب جانتی ہے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ایک کر لیتے۔ ہم نے اپنے سینوں کو جو قدورتوں سے، کینوں سے، حسد سے، بغض سے بھرا ہوا ہے، ان سینوں میں اللہ اور اس کی مخلوق کی محبت ہوتی، ان میں ان کی خیر خواہی ہوتی، ان کا ادب، ان کا احترام ہوتا۔ لیکن انسان اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے لگ کر ان برگزیدہ ہستیوں سے بھی بغض، کینہ، حسد لے کر بیٹھ گیا جو کہ صرف بھیجے گئے تھے اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر لے جانے کے لیے۔ روز محشر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا وہ نکالا جائے گا، وہ حاصل کیا جائے گا۔ تب ذرا سوچیں کس قدر شرمندگی ہوگی، کتنا پچھتاوا ہوگا کہ سینوں میں کیسی غلاظت لے کر مرے تھے۔ کاش ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا ہوتا، وہ اعمال صالحہ، وہ شریعت مطہرہ جس سے ہمارا تزکیہ ہونا تھا، ہم کیوں اس سے لاپرواہی برتتے رہے؟ کیوں ہم اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے؟ ہم اپنے سینوں کو بخل، ظلم، حرص، ہوس، حسد، بزدلی اور جہالت سے کیوں نہ پاک کر سکے؟ آج وقت ہے، لوٹ آئیے قرآن کی طرف اور تزکیہ کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول منتظر ہیں آپ کے، اور ہم کن کاموں میں مشغول ہو کر اپنی مہلت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔